حتمی تندرستی کے لیے 9 آسان چیزیں۔ السلام علیکم دوستو، دوبارہ آپ کو میں اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں اپنی 9 فلاح و بہبود کے نکات آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، جن کے بارے میں آپ کو اپنی زندگی میں مزید امن اور توازن لانے کے لیے جاننا بالکل بہت ضروری ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں جو آپ کے مجموعی ویلنس پر بڑا اثر ڈال سکتی ہیں، تو آئیے ان میں ڈبکی لگاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہائیڈریشن۔ آپ کے جسم کی مناسب طریقے سے کام کرنے کے لیے کافی مقدار میں پانی پینا بہت ضروری ہے۔ یہ آپ کی جلد کو چمکاتا ہے اور ہاضمے میں مدد کرتا ہے، یہاں تک کہ یہ آپ کے مزاج کو بھی بہتر بناتا ہے۔ ایک دن میں کم از کم 8 گلاس پینا بہت ضروری ہے۔ نیند، معیاری نیند ناقابل بحث ہے۔ ہر رات 7 سے 9 گھنٹے تک بغیر وقفے کے آرام حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ پرسکون سونے کے وقت کا معمول بنائیں۔ ممکن ہے یہ آپ کے لیے مدھم روشنی اور کتاب پڑھنے کی عادت نیند لانے میں مدد کر سکے۔ تحریک، اپنے روزمرہ کے معمولات میں ورزش کی کچھ شکلیں شامل کریں، چاہے وہ یوگا ہو یا کمرے میں ٹہلنا ہو، چلنا پھرنا ہو، بس حرکت میں آ جائیں۔ جسمانی سرگرمی اینڈورفن کو فروغ دیتی ہے، جو قدرتی موڈ لفٹر ہے۔ نمبر 4، ذہن سازی، ذہنیت یا مراقبہ کی مشق کرتے ہوئے ہر دن کچھ منٹ گزاریں۔ اس سے تناؤ کم کرنے میں مدد ملتی ہے اور خود آگاہی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ ابھی شروعات کر رہے ہیں تو ہیڈ فون آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، غذائیت، پھلوں اور سبزیوں، ہلکی پھلکی پروٹین اور سالم اناج سے بھرپور متوازن غذا کے ساتھ اپنے جسم کی پرورش کریں۔ پروسیسڈ فوڈ اور شوگر کو الوداع کہیں۔ یاد رکھنا، تم وہی ہو جو تم کھاتے ہو۔ نمبر 6، خود کی دیکھ بھال، ایسی سرگرمیوں کے لیے وقت نکالیں جو آپ کو خوشی اور آرام میں لائیں۔ یہ ببل بات ہو سکتا ہے یا کوئی جرنل لکھنا ہو سکتا ہے۔ قدرتی مزاج میں بیٹھنے سے بھی انسان کا موڈ بہتر ہوتا ہے۔ خود کی دیکھ بھال خود غرضی نہیں ہے، یہ ضروری ہے۔ نمبر 7، سماجی رابطے، اپنے آپ کو مثبت اور معاون لوگوں سے جوڑیں۔ مضبوط معاشرتی تعلقات ذہنی صحت کو بہتر بناتے ہیں اور یہاں تک کہ آپ کو زیادہ دیر تک زندہ رہنے میں بھی مدد کرتے ہیں۔ اپنے پیاروں تک پہنچیے اور ان سے رابطہ قائم کرنے سے نہ گھبرائیں۔ نمبر 8، اپنی حدود مقرر کریں۔ جب آپ کو ضرورت ہو تو نہیں کہنا سیکھیں۔ صحت مند حدود طے کر کے اپنے وقت اور توانائی کی حفاظت کریں۔ اس سے آپ کو اس بات پر توجہ دینے میں مدد ملے گی کہ آپ کے لیے واقعی اصل اہمیت کی حامل کیا چیز ہے۔ نمبر 9، آخر میں شکریہ۔ شکر گزاری کے رویے، ایٹیٹیوڈ کی کاش کرنا زندگی کے بارے میں آپ کے نقطہ نظر کو بدل سکتا ہے۔ ایک شکریہ جرنل لکھنے کی کوشش کریں اور ان 3 چیزوں کو لکھیں جن کے لیے آپ ہر دن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شکر گزار ہیں۔ یہ طاقتور نتائج کے ساتھ ایک آسان عمل ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ ہیں، ان 9 فلاح و بہبود کے نکات کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور دیکھیں کہ وہ آپ کی مجموعی صحت اور فلاح و بہبود کو کس طرح بلند کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، تندرستی ایک سفر ہے، منزل نہیں ہے۔ اسے ایک وقت میں ایک قدم اٹھائیں اور راستے میں اپنے آپ پر مہربان پائیں۔ اب تک کے سمپل اختر انسائٹ چینل سے جڑے رہنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔